بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے گفتگو جاری ہے. سر زراعت کی بات ہو رہی تھی. زراعت میں جو 1% طبقہ ہے جو کہ ٹیکس جو ہے وہ نہیں دیتا، بہرحال اس پر تو آپ نے بڑی کھل کر باتیں کر دی ہیں. میں اب کپاس کی طرف آتا ہوں. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے یقیناً کہ چینی اور کپاس بھارت سے درآمد کرنے کا کہا گیا، لیکن بعد میں کابینہ نے منظوری اس کی نہیں دی. 1 کروڑ یعنی 1 کروڑ اور 40 لاکھ، میرے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اتنی بیلز جو ہیں وہ ہم پروڈیوس کرتے تھے، لیکن اب یہ تعداد 70 لاکھ کے قریب تقریباً پہنچ چکی ہے. وہ خرابی کہاں پیدا ہوئی اور کیوں ہم نے جو ہے وہ کپاس کی جگہ اس لینڈ پر گنا کاشت کرنا مناسب سمجھا؟ وہ فصل جو کہ پاکستان کے لیے اتنی فائدہ مند نہیں ہو سکتی، کچھ لوگوں کے لیے تو ہو سکتی ہے، کچھ خاندانوں کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے لیے مجموعی طور پر نہیں ہے. یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں 90 کی دہائی میں جب ہم وقتاً فوقتاً حکومتوں میں ہوا کرتے تھے تو ایک ایگریکلچرل پالیسی پر اس زمانے میں سرتاج عزیز صاحب بھی تھے جو ایف اے او میں رہے ہیں کافی سینئر لیول پر، ان کو ایگریکلچر کا بہت پتہ ہے. ہم نے بیسک پالیسی ہم نے یہ مقرر کی تھی کہ 2 چیزیں ہم کریں گے بہت اہم ہیں، اور 3-4 چھوٹی چھوٹی چیزیں، بٹ 2 فنڈامنٹل چیزیں ہمیں کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ ہمیں ایک سپورٹ اور پروکیورمنٹ پرائس رجیم مینٹین کرنی ہے اور اچھی قیمتیں دینی ہیں، کم از کم امپورٹ پرائس کے لیول تک. اور اس وقت ہم نے کپاس کو اس رجیم میں رکھا تھا. اچھا 90s میں ٹھیک. اور یقیناً آپ کا گندم تو تھا، اور پھر یہ آپ کا جو شوگر کین جو ہے گنا وہ بھی تھا. اور انٹرسٹنگلی ہم نے اس وقت چاول کو بھی رکھا تھا. اور میں نے تو ضد کر کے کچھ سبزیوں پہ بھی رکھا تھا، بیکاز سبزیوں کی پرائس میں سیزنل فلکچویشن ہوتی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے آپ ایک کانسٹنٹ پرائس دیں تو فلکچویشن ختم ہو جاتی ہے. ہم نے آٹا چینی اور کپاس اور گندم اور پھر 2 سبزیاں چاول، سب پہ ایک پروکیورمنٹ پرائس رکھا تھا. دوسرا بہت اہم، ہم نے ان پٹس پہ سبسڈیز کافی دی ہوئی تھی، اور خاص طور پہ میں بہت اس بات پہ میرا رجحان تھا کہ فرٹیلائزر کی سبسڈی ہو. اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ فرٹیلائزر کی قیمت اگر آپ سبسڈی نہ دیتے تو 20% سے 25% زیادہ ہوتی تھی. گیس کے تھرو ہم نے بہت سبسڈی دیا، کچھ فائدہ کمپنی والوں نے بھی اٹھا لیا مگر کچھ پہنچایا بھی. ٹھیک ہے، مقصد جو تھا وہ کسی حد تک منتقل پورا ہوا. ٹھیک ہے. اب آپ آئیے مشرف صاحب کے دور کے آغاز کے بعد کیا ہوتا ہے. مشرف صاحب جو تھے ماشاءاللہ انہوں نے شرح نمو میں تو اضافہ دکھایا، مگر ان کی حکومت کا سارا رجحان صنعتی شعبے، بینکنگ اور ٹیلی کام پہ تھا. وہ بھول گئے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پالیسیز کافی حد تک ریورس ہو گئیں. اور اس زمانے میں چونکہ انڈسٹری کو بڑے فیسلٹیز مل رہے تھے تو شوگر انڈسٹری، سیمنٹ انڈسٹری وغیرہ وغیرہ میں ایکسپینشن ہوا یہ پھر کہ کچھ سال ان کے دوران، حکومت کے دوران، آپ نے کپاس سے سپورٹ پرائس ہٹا دی اور شوگر کین پہ رکھی رہی، اور اچھی قیمت. سوئچ تو ہونا ہی تھا. بالکل ٹھیک. پچھلے کچھ سالوں میں، خاص طور پہ پچھلے 3 سال میں، ہمارا محنتی کسان جس کی میں بہت عزت کرتا ہوں، دنیا کی بہترین زمین اور پانی، وہ بیچارے لوگ 3 سال ان کو اپنی جو فصلیں ہیں ان کی قیمتوں میں 8% اضافہ ملا ہے. صرف 8%. 3 سال. ان پٹس جو چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں اس میں کتنا اضافہ؟ 35%. 35% ہمارا کسان پس گیا ہے.
فرٹیلائزر کی قیمت آپ نے ایک دفعہ جب گیس کی قیمت آنے کے فوراً بعد 100 تقریباً 20% بڑھائی تو وہ تو فرٹیلائزر تو آسمان تک جانا ہی تھا. اور پچھلے ایک سال میں آپ کے فاسفیٹ کی قیمت 30-35% ایک سال میں بڑھ رہی ہے. تو ایک طرف کسان کو پروٹیکشن نہیں، جو خاص طور پہ جو کپاس گرو کر رہا ہے اس کو کوئی سپورٹ نہیں، اور دوسری طرف کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے. کاسٹ بڑھی جا رہی، قیمتیں نہیں بڑھ رہی. مار کھا گیا، پروڈکشن گر گئی. اب آپ کی جو کپاس کی پروڈکشن ہے وہ کم از کم 30% گری ہے، اور یہ مزید گرے گی ابھی، اور ہو سکتا ہے اور گرے گی. اب ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بات آپ کو اور کہتے چلوں. ہندوستان میں کسان کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ صرف ایک وجہ، ہندوستان 28 آئٹم پر سپورٹ پرائس دیتا تھا. 28 آئٹم پر، اور فرٹیلائزر کی قیمت ہندوستان میں آج ہمارے فرٹیلائزر سے 45% کم ہے. روپی میں کنورٹ کریں، اسی لیے تو ان کے پروڈکشن میں اتنا اضافہ ہوا. ایک وقت ان کے کپاس کی پروڈکشن ہم سے کم تھی، اور پچھلے سال 30 ملین بیل ہو گئی. کمال ہے. اور کل ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید ہم جا کے ان سے کپاس خریدیں گے. جی وہ تو تجویز بھی پیش کی گئی تھی، نہیں منظور ہوئی، علیحدہ پچھلے بات کچھ ہے. سالوں سے. لیکن ہونی چاہیے تھی، ویسے منگوانی چاہیے بھارت سے. اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ وہ انڈیا ہے، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ ان کے ساتھ ہماری جنگیں ہو چکی ہے، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ تعلقات اچھے نہیں ہیں، اگر درآمد کرنا ہی ہے تو کیا انڈیا از دا بیٹر آپشن؟ ایک کنڈیشن، ہندوستان نے کانشیسلی پاکستان کے ایگریکلچر کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے اپنے کپاس کی پروڈکشن کو تو ختم کر تقریباً آدھا کر کوئی دیا. ریسرچ بھی اس میں نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوئی. سیڈ انڈیا نے تو بہترین سیڈ ڈیولپ، اگر ہمیں امپورٹ کرنا ہے تو کپاس نہیں امپورٹ کرنا چاہیے، کاٹن سیڈ امپورٹ کرنا چاہیے ہندوستان سے. چاہیے، بالکل ٹھیک. اس لیے کہ انہوں نے جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈ وغیرہ بنا لیا، اب پروڈکشن ان کی 3 گنا ہو گئی ہے. یس آپ امپورٹ کریں اس وقت، مگر ڈیوٹی ٹھیک سے چارج ہونی چاہیے تاکہ ہمارا کسان پروٹیکٹڈ رہے. ہمارے کسان کو بچانا، اس کو سپورٹ کرنا ہمارا فرض ہے. اور اس پہ میں بہت عرصے لڑتا رہتا تھا. بعض وقت اس زمانے کے پرائم منسٹر تھے ایک جو اس وقت لندن میں ہیں، ایک مرتبہ، میں 3-4 مرتبہ رہا ہوں حکومت میں. تو ایک دفعہ مذاق میں مجھ سے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ ہر مرتبہ بس کسان کی بات کرتے ہیں، ہر مرتبہ آپ سپورٹ پرائس کی بات کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ اور آٹے کی قیمت آپ کہتے ہیں 8 روپے رکھیں، 8 روپے رکھیں، بس آپ یہی کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا سر، حالانکہ آپ کو انڈسٹری کی بات کرنی چاہیے تھی نا، کیونکہ وہ انڈسٹری ہاں، تو وہ تھوڑا سا اکتا گئے تھے. اچھا. تو مجھ سے ایک دن کہنے لگے یہ کیا ہے یہ آپ ہر مرتبہ. میں نے کہا سر آپ برا نہ مانیں، اگر آپ کو الیکشن جیتنا ہے پنجاب میں تو آپ کو یہی کرنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے. صحیح نبض آپ نے پکڑی ہے. صحیح آپ نے نبض پکڑی. 8 روپے قیمت رکھی آٹا کی، اللہ، چھونے نہیں دیا. اب مجھے خبر یہ ملی ہے کہ کہیں 7-8 گنا ہو گئی ہے قیمت. قیمت تو جناب بہت بڑھ گئی ہے سر. اچھا چلیں، قیمت کی آپ نے چونکہ بات کر دی ہے، جس طریقے سے آٹے کی قیمت بڑھی، دوائیوں کی بڑھی، وہ تو علیحدہ معاملہ ہے. ابھی ریسنٹلی چونکہ کیسز بھی چل رہے ہیں، FIRs درج ہوئی ہیں جہانگیر خان ترین صاحب اور ان کے خاندان پر بھی. جس طرح سے چینے کی قیمت بڑھی، 65 سے 110 115 تک پہنچی، پھر 80 پر آنے پر وزیر اعظم صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، لیکن پھر سے 100 تک جاتی ہے وہ، اور آگے ابھی مزید بڑھنے کے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. کیا یہ واقعی یہ مافیا اتنا مضبوط ہے کہ یہ قیمتیں خود کنٹرول کرتا ہے، فلکچویٹ کرواتا ہے، یا پھر یہ صرف اور صرف نااہلی کی وجہ سے قیمتیں ہمارے قابو سے باہر ہوئی ہیں؟ دونوں چیزیں ہیں. دونوں چیزیں. اچھا. ایک تو یہ کہ یقیناً کارٹلائزیشن ہوئی ہے. دوسری طرف دیکھیے ہمارا ہسٹوریکلی ایک بڑا اچھا نظام تھا. لوکل لیول پہ ہم پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوا کرتی تھیں، اور جب لوکل گورنمنٹس تھے تو اس وقت تو بہت اچھا تھا، مگر DC اور AC وغیرہ ان کا رول ہوتا ہے. پتہ نہیں کچھ سالوں سے، خاص طور پہ پچھلے 4-5 سال سے، یہ رول جو ہے پرائس کنٹرول کا کمیٹیز کا ختم ہو چکا ہے. گورننس فیلئر ہے. تو 2 چیزیں جب ایک وقت پہ ہو جائیں
تو آپ ایک دکان سے دوسری دکان جائیں تو آپ کو 1 کلو میں بھی کچھ روپوں کا فرق ملے گا. ملتا ہے, ایسا بالکل کیوں ملتا ہے؟ تو وی ہیو ٹو گو بیک ٹو اے اسٹرانگر سسٹم. اور آپ کو یہ کرنا ہے. ایک اور بات اگر آپ مناسب سمجھیں سر تو چونکہ کھل کے بات کر رہا ہوں پلیز تو پلیز. ایک ایس آر او کچھ سال پہلے لے آیا گیا جس کے تحت یہ کہا گیا کہ چینی کی امپورٹ صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب اس پہ ہم ایک منیمم پرائس جو ہیں آج کے روپے کے لحاظ سے 120 روپے رکھیں گے، جبکہ انٹرنیشنل پرائس 45 روپے تھی. اس حد اچھا, تک اتنا آپ، فرق. میں آج پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں کر رہا ہوں جو کبھی کوئی لوگ بات نہیں کرتے، مگر پتہ نہیں آپ کو دیکھ 75 کر روپے کا فرق سچ سر, یہ بولنے کو جی میرے جا لیے رہا ہے. اعزاز کی بات ہے سر, یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. یعنی 75 روپے کا فرق انٹرنیشنل مارکیٹ میں 4500 تو یہاں 120 رکھے ہیں, جی یہ کہا گیا. جی تاکہ ختم ہو جائے امپورٹ. اوہ ہو 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 ہو. اب مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میں تو ایک بزرگ ہوں، پتہ نہیں کب تک ہوں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. اور میرے بچوں کو میں نے ٹرین کیا ہے، ہزاروں بچوں کو 100 پی ایچ ڈیز کروائیں وغیرہ. کیوں لوگ ریسرچ نہیں کرتے؟ آج مجھ سے ایک ٹی وی چینل، وہ کیا ہے چینل 24 جی 24 وہاں سے فون آیا کہ سر وہ تو انہوں نے منع کر دیا چینی کی امپورٹ ہندوستان سے، تو کیا ہوگا؟ اور اس سے زیادہ سر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ کپاس. میں نے کہا دیکھو بیٹے، تمہیں اس وقت پتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ 40 ملین بیل پروڈیوس کرتا ہے، 50 ملین بیل پروڈیوس کرتا ہے، اور 36 ملین بیل ایکسپورٹ کر چکا ہے. اب آپ کو یاد آیا کہ ہندوستان سے امپورٹ کرنا ہے. کمال ہے. ٹو لیٹ. ٹو لیٹ, ایگزیکٹلی. اچھا سر, چونکہ ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی مشرف صاحب کے دور کی, انڈسٹریلائزیشن بہت ہوئی, پیسہ بہت آیا تھا اس وقت, 9/11 کے بعد ظاہر آیا. جس طریقے سے ان کی جو ترجیحات تھیں زراعت کی بجائے اس بات پر رہیں کہ ہر شخص کے گراج میں 2 یا 3 گاڑیاں ہونی چاہیے, چاہے بینک فائنینسنگ کے ذریعے ہوں, اور اس کے علاوہ جس طرح سے انڈسٹری ترقی کی, یا اس پہ ریئل اسٹیٹ پہ بھی کافی کام ہوا اس دور میں, وہ جو سٹیپس تھے سارے وہ آرٹیفیشل تھے, وقتی تھے, یا پھر اس کے بعد ہم سسٹین نہیں کر پائے, مینٹین نہیں کر پائے, اگر میں صحیح لفظ استعمال کروں تو؟ دیکھیے بات یہ ہے، اور یہ بات پھر میں کھل کے بھی کروں گا، کہ جب ملٹری حکومتیں آتی ہیں تو ان کا رجحان زیادہ گروتھ پہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ تینوں جو ہمارے ایراز گزرے ہیں، فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کے، جنرل ضیاء الحق کے، اور پھر جنرل مشرف کے، شرح نمو میں اضافہ ہوا، 6% کے طرف تک پہنچ گئے ہم. مگر ساتھ ساتھ چونکہ وہ ایک طرح کی پالیسیز وہ لاتے ہیں تو اس سے جو جسے کہتے ہیں کہ انیکوالٹی، یعنی کہ انصاف، وہ کم ہو جاتا ہے. اچھا. ان کے دور میں، مشرف صاحب کے دور میں، جو ہمارا سب سے اوپر والا طبقہ ہے 20%، جی. اور جو سب سے نچلا طبقہ ہے 20%، ان کی آمدنی میں جو فاصلہ تھا وہ 8 گنا ہو چکا ہے. بڑھ گیا وہ. اس سے پہلے وہ 5 گنا تھا. اچھا. تو اس حد تک عدم انصاف جو کہتے ہیں وہ آپ نے ختم کیا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید گفتگو کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. سر اب آ جاتے ہیں کورونا کی طرف. ظاہر ہے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں جس طریقے سے بے روزگاروں کی تعداد بڑھی ہے، آپ نے کچھ فگر بھی دیا تھا، میں چاہوں گا پلیز اگر آپ وہ ریپیٹ کر دیں. اور اب اس وقت چونکہ جو تیسری لہر ہے، جو 3rd ویریئنٹ، جو ڈفرینٹ ویریئنٹ ہے، UK ویریئنٹ جسے کہا جاتا ہے، کیا یہ بے روزگاری اب مزید بڑھے گی اور کتنے فیصد بڑھے گی؟
مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہے. اللہ کا فضل البتہ میں دینا چاہتا ہوں اور میری اپنی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہماری حکومت نے کووڈ کے پہلے اٹیک کے بعد میں نمایاں طور پر اچھا کام کیا. کوئی 1.5 کروڑ گھرانوں کو احساس پروگرام اور BISP پروگرام کے تھرو پیسے پہنچائے. ٹھیک ہے. پہلے اس سے 1/3 بھی ہم نہیں کرتے تھے. دوسری طرف اسٹیٹ بینک نے فائنینسنگ پیکیجز جو ہیں جس میں ویجز کا کوریج، پھر آپ اگر ڈیفر کریں اپنے لون ری پیمنٹ، پھر ہیلتھ اکوپمنٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے پیسے، پھر آپ کے انڈسٹری میں پیسہ انویسٹمنٹ، یہ سب انہوں نے کیا. 6-7 پیکیجز لائے اور تقریباً 2300 ارب کے پیکیجز لائے. اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے جتنی کمی شرح نمو میں ہمارے یہاں آئی وہ دوسرے ملکوں سے بہت کم تھی. اچھا. سب سے امپورٹنٹ اگزامپل دوں ہندوستان کا. ہندوستان کی شرح نمو میں 8% کمی آئی. 8%. اچھا. ہمارے شرح نمو میں مشکل سے 2% کمی آئی. مگر اس 2% اس لیے زیادہ تھا کہ جو کووڈ سے پہلے بھی شرح نمو تھی وہ مشکل سے 2% تھی. تو زیادہ فرق نہیں پڑا. ہاں. ٹھیک. اور مگر گروتھ میں جان پہلے سے ہی نہیں تھی. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. گروتھ کی جو بات ہو رہی ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر نے گرو کیا ہے، بلکہ کچھ فگرز میں دیکھ رہا تھا کہ ریکارڈ جو ہے وہ برآمدات بھی ہم کر رہے ہیں. یہ بات تو چلیں اس حد تک ٹھیک ہے. اس میں ایک فیکٹر جو کہا جاتا ہے کہ چونکہ باقی ملک متاثر ہوئے ہیں کووڈ سے زیادہ پاکستان کی نسبت، تو آرڈرز ان کے کچھ ہمیں ملے ہیں، اس وجہ سے ٹیکسٹائل اب کام کر رہی ہے اور برآمدات بڑھ رہی ہیں. لیکن اس سے ایک عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کیونکہ کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ چاہے برآمدات بڑھ جائیں، یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ کاسٹ بھی بڑھی ہے، پروڈکشن کی جو کاسٹ ہوتی ہے اس میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے. کوئی فرق پڑے گا عام آدمی کو اور اس سے فائدہ ہوگا کوئی؟ دیکھیے، جو آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر کا جو وہ حصہ جسے ہم ویلیو ایڈڈ کہتے ہیں اور جس میں روزگار زیادہ پیدا ہوتے ہیں، ریڈی میڈ گارمنٹس، اللہ کے فضل سے اس میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں روزگار میں اضافہ ہوا ہے. مگر کووڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کے باوجود یہ 2% بھی گرنے کی وجہ سے ہمارے ملک میں تقریباً 50 لاکھ لوگ اور بے روزگار ہو گئے اور تقریباً 2 کروڑ لوگ غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. جی. آہستہ آہستہ ریکوری ہو رہی تھی. جون کے بعد سے پروسیس آف ریکوری تھوڑی شروع ہوئی. آپ نے دیکھا کہ صنعتی شعبے میں 8-9% اضافہ ہو رہا ہے. مگر تھرڈ ویو کے بعد یہ کچھ حد تک پھر سے رک جائے گا. اچھا. خدا نخواستہ. اور اس کے نتیجے میں جو بہتر حالات پیدا ہو رہے تھے، میرا اندازہ یہ تھا کہ جو 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے پہلے اٹیک کے بعد، ان کے کم از کم 25 لاکھ تو اس سال واپس آ جاتے ہیں. اچھا، ریوائیو ہو جائیں گے. اچھا، ٹھیک ہے. مگر اب یہ تھرڈ ویو کے بعد اب کچھ کہنا مشکل ہے. ہو گیا ہے، تو حالات اب پھر سے خدا نخواستہ خراب ہو سکتے ہیں. سر، یہ جو حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، بہتری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کووڈ ہے، مشکل ہے اس سے نمٹنا بھی، اور لیکن جو ڈیسیجن ابھی اس وقت گورنمنٹ نے کیے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یا تو لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کوئی اسمارٹ یا یہ مائکرو وغیرہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں. لیکن جس طرح گورنمنٹ ڈیل کر رہی ہے، کچھ علاقوں کو بند کر دیا جاتا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا جاتا ہے، ساتھ ساتھ انڈسٹری کو کہتے ہیں کہ چلتی رہے، کام ہوتا رہے، یہ سوچے بغیر کہ مزدور اس نے بھی عام ٹرانسپورٹ پر ہی آنا ہے، اس کے پاس کوئی کنوینس نہیں ہوتی. یہ ڈیسیجنز ٹھیک ہیں گورنمنٹ کے؟ دیکھیے، یہ بہت مشکل ڈیسیشن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو انفارمل سیکٹر جسے ہم کہتے ہیں، جو دہاڑی پہ لوگ کام کرتے ہیں، اگر آپ نے کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کر دیا تو وہ بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں. اور تقریباً آپ کا 40% جو لیبر فورس ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے. تو صرف فارمل سیکٹر کو آپ کلوز کر سکتے ہیں، اور اس میں چونکہ لوگوں کی تنخواہیں منتھلی بیسس پہ ہوتی ہیں یا وہ
چل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے مناسب کہا، اسمارٹ لاک ڈاؤن میں ایک چیز کم از کم آپ یہ انشور کریں جی. کہ جو بیسک ایس او پیز ہیں وہ فالو کیے جائیں. اور ہم سب اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پہنے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ آپ کا جو دہاڑی پہ بھی کام کر رہا ہے شخص، یا جو خواتین جاتی ہیں دن کے وقت کو شاپنگ کے لیے، یہ سب یہ پہنے. ٹھیک. دس شوڈ بی دا منیمم. ٹوٹل شٹ ڈاؤن از ناٹ فیزیبل. نہیں ہو سکتا. یہی چیز ہے نا کہ جیسے اب رمضان آ رہا ہے، پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ عید سے پہلے رمضان میں بند کیا گیا تھا مارکیٹوں کو، جس کا بڑا نقصان ہوا اس شعبے کو، خاص طور پر جو پورا سال انتظار ہی اس بات کا کرتا ہے کہ جب رمضان آئے گا تو میں عید کے حوالے سے جو لوگ خریداری کرتے ہیں، میں اپنا مال رکھوں گا دکان میں اور اس سے کماؤں گا، اور پورا سال بھی لوگ جو ہے اس سے گزارا کرتے ہیں. تو اب اس کا نقصان اس طبقے کو ہوگا. تو سر یہ تو پھر معیشت میں مزید بگاڑ بھی آئے گا اس سے. دیکھیے مجبوری ہے یعنی کہ دیکھیے دوسرے بات الفاظ یہ میں. ہے کہ سیزنلی ہر سال قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے پتہ ہے وجوہات کیا ہیں. خدا نخواستہ اس سال بھی اضافہ ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپنے اس زندگی کے آخری دنوں میں ان شاگردوں کے بارے میں سوچتا ہوں جو میری یونیورسٹی میں کراچی میں تھا اس وقت. میں اب لاہور میں پڑھا رہا ہوں 3 اداروں میں. غریب بچوں کا کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے. اس وقت پاکستان میں، پھر سے میں ایسی بات کر رہا ہوں جو عام طور پہ نہیں ہوتی ہے، یوتھ جسے کہتے ہیں، نوجوان. آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے ملک میں 50 لاکھ نوجوان نہ تو پڑھ رہے ہیں، نہ ان کے پاس روزگار ہے. وہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں آئیڈل یوتھ. مرد نوجوان. بالکل ٹھیک. 70 لاکھ خواتین جن کی نہ تو شادی ہوئی ہے، نہ وہ روزگار ہے، نہ وہ پڑھ رہے ہیں. 1,20,00,000 نوجوان اس ملک میں اپنا کنٹریبیوشن نہیں کر رہے نہیں ہیں، دے پا رہے. کوشش کے باوجود نہیں کر پا رہے. بیچارے ڈھونڈ کے 2 سال. میرے شاگرد مجھ سے بعض وقت کہتے تھے کہ سر میں نے تو 2 سال نوکری ڈھونڈی ہے، اب اللہ کا شکر ہے مل گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ. سر آخری سوال ہے میرا آپ سے. ڈالر کی قیمت گورنمنٹ کریڈٹ لے رہی ہے کہ جو 164 165 تک ڈالر پہنچا تھا، اب 152 تک تقریباً لے آئیں، اور یہ خبریں بھی ہیں کہ شاید 145 تک آئے گا یا نہیں. ایک دوسری بات یہ کہ ڈالر کے نیچے آنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے بہت بڑی وجہ کرنسی میں فلکچویشن کی جس پہ لوگوں نے غور نہیں کیا ہے وہ کووڈ ہی تھا. اب آپ دیکھیے کہ فیبروری کے مہینے میں کووڈ آنے سے کچھ دن پہلے ہمارے روپے کی قدر 152 یا 153 53 وہ جون تک جا کر 169 پہ گر گئی تھی 3 مہینے کے اندر. بالکل ٹھیک. دنیا کے تقریباً ہر ترقی پذیر ملک کے ساتھ یہ ہوا. ہندوستان کی کرنسی گری، بنگلہ دیش کی گری، فلپینس کی گری، سب کی گری. یہ جو پروسیس ہے روپے کا کہ قدر میں اضافہ، یہ ایک طرح سے ریٹرن بیک ٹو نارمل ہے. اسی لیول پہ واپس نہیں ہے اصل میں، یہ واپسی ہے. اس لیے کہ جو بیچ میں گراوٹ آئی تھی آرٹیفیشل تھی کووڈ کی وجہ سے، لیکن اس کے بڑھنے کی وجہ سے جو باقی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے وہ واپس نہیں آئے گا. وہ کچھ حد تک آئے گا. اب آپ دیکھیے ایک اچھی خبر آج کی یہ تھی کہ تیل کی قیمت میں کچھ کمی کی گئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے، اور دوسرا اللہ کے فضل سے کچھ 5-10 ڈالر کی کمی آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ نے وقت دیا اور بڑی تفصیل سے بات کی، اور وہ باتیں بھی آپ نے خود جیسے کہ بتایا کہ جو آپ شاید کھل کے اس طرح سے نہیں کرتے تھے. آپ میرے پروگرام میں کی میرے لیے اعزاز کی بات ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ذیشان ملک کو پروگرام ٹیبل ٹاک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.